جی ہیلو سعدیہ جی، ویلکم بیک. کیا حال ہے آپ کے؟ نہیں میں ٹھیک، اور بڑی اچھی تھی آپ کی آج کی اسٹریم، اور لیکن بڑی پینفل تھی سیریسلی، اور بڑا دکھ ہوا. اور ایز اے ویمن میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ کیونکہ میں بہت پکی 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 والی مسلمان تھی، تو لیکن بہت سارے بندے کے سوال میں کوشچن ہوتے ہیں جب انسان مذہب کو فالو کر رہا ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں آپ کو جواب نہیں ملتے نا. جب آپ اسلام ایز اے مسلم اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی جواب دینے والا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں ہاں مجھے یہ کوشچن ہے تو مجھے آپ جواب دو. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جو کوئی بھی مسلمانوں کا کلٹ ہو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو. تو لیکن یہ ایک بات کی میں آپ کے چینل پہ اس چیز کی گواہی دوں گی ایز اے مسلم، کہ اسلام وہ مذہب ہے جو لو کے نام پہ بھی کنورٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہیومینٹی کے نام پہ بھی کنورٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہر لحاظ سے آپ کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے اور ہر حال میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے. وائی؟ اور اتنا فورس کرتا ہے کنورٹ کرنے کے اوپر. اور مسلمان لڑکیوں کو اس لیے اتنا زیادہ اسلام میں دبایا گیا ہے تاکہ جیسا کہ یہ ہے کہ اگر لڑکی ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو وہ آگے اسلام کو ظاہر ہے کہ ان کی تو نسلیں جو ہیں وہ دوسرے مذاہب میں چلی جائیں گی. تو اس لیے شاید اسلام میں لڑکوں کو تو بڑی کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس سے مرضی شادی کریں، اور لیکن لڑکیوں کے اوپر بڑی پابندی ہے کہ وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی. ایون کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کے اندر بھی یہ منافقت کیوں ہے کہ تم یہود و نصارا سے اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہو، تو جب لڑکی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ تمہاری ساری کی ساری مطلب کہ سارا اسلام تمہارا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وائی نا؟ یہ میری سمجھ میں شروع سے یہ تمہیں بھی بات صحیح تعلیم نہیں ملی، ایسا صحیح سے تعلیم نہیں ملی، صحیح سے پڑھتے تو معلوم ہوتا تمہارے کو. نہیں. جو آیا مجھے منہ کے اوپر ٹک سوال دیا ہو گیا تمہارے، میرا تمہارا سوال دماغ بھی صحیح نہیں ہے سر. میرا سوال صحیح ہے سے اگر تعلیم ملتا تھا وہ یا صحیح سے وہ مسیح قادری اگر مسلمان تمہارے کو فلم سمجھ میں دیکھے. نہیں آتا، مسیح قادری تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک عورت بات کر رہی تو تھوڑا اس کو تو میں بات کیا کروں؟ میں کمپلیٹ جواب کرنے دے رہا ہوں، دیتے میں اس کا تھے. جواب دے رہا ہوں. اسلام کیا دبا ہے، میں وہ جواب دے رہا ہوں اس کا. میں اور دے بس بات دیتے کرتے پہلے ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیتے کرتے، اس کے بعد تو بھی بولتے. تمہیں تو سمجھ میں آتا نا جی، کیا تو بھی ایسا تمہارا دماغ خراب ہو کو پڑا ہے. میرا سوال ہے، یہ جو بھی ہے ساحل بھائی اس کو اپنی جو تعلیمات ہے نا بعد میں دیتا رہے. یہ ایڈم بھائی کا چینل ہے اور یہ یہاں پہ چاچا ماما نہ بنے نا. تو میں بات یہ کہہ رہی تھی کہ میرا اس پلیٹ فارم سے ساری مسلم لیڈیز سے یہ کوشچن ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ ریسٹرکشنز کیوں ہیں اسلام کے اندر. جو سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرتی ہیں، پردے کرتی ہیں، اگلی نسلیں ان کے لیے پیدا کرتی ہیں، اور جب ان کی زندگیوں پہ سوال باری آتی ہے تو وہ لڑکوں کے لیے اور ہو جاتا ہے اسلام ان کا، اور عورت کے لیے اسلام جو ہے وہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. ان کے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ جب تک مسلمان عورت خود نہیں سوچتی ان کو اس کو کوئی بھی عقل نہیں دے سکتا. اور ایز اے ہیومن بینگ یہاں پہ بہت سارے چینل جو ہیں وہ صرف یہی بتا رہے ہیں کہ آپ سوچیں. اور جو دوسری لڑکیاں ہیں جو مسلم نہیں ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی اور ہیں، ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پیار کے دعوے میں مذہب کا کیا کام. تو ہر ایک لڑکی، جو بھی لڑکا اس سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو ہاں بس تم آؤ ادھر، اب تم کلمہ بھی پڑھ لو، اب تم سکارف بھی لے لو، اب تم ایسی ہو جاؤ، اب تم ویسی ہو جاؤ. کیوں ہو جو بھائی؟ اگر تم پیار کرتے ہو تو تم آ جاؤ نا میرے گھر آ کے بیٹھو. جیسے میں کھاتی ہوں کھاؤ، جیسے میں رہتی ہوں رہو، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے اسی طریقے سے میرے ساتھ زندگی گزارو. تو مجھے کیوں تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح اب میں سکارف بھی لے لوں، اب میں یہ بھی کر لوں، اب میں وہ بھی کر لوں. تو آئی تھنک کہ یہ باتیں عورتوں کو خود سوچنی پڑیں گی، چاہے جو نان مسلم سائڈ ہے اس کو بھی اور جو مسلم سائڈ ہے اس کو بھی. دونوں سائڈوں کو خود سوچنا پڑے گا. میں بالکل بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں، میں آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں، کیونکہ شاید دنیا میں اس سے زیادہ پینفل آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. تھینک میں یو. میں دوسرے لوگوں کے مذہب پہ کسی بھی طرح کی کرٹک اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہر بیسیکلی تو مذاہب میں ہے ہی تقسیم. میں مذاہب کو اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ میرے نزدیک وہ معاشرے کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اور انسانی تاریخ میں انسان کا سب سے زیادہ مرڈر اسی بنیاد پر ہوگا، اور آج تک ہو رہا ہے اور فیوچر میں بھی ہوگا، کہ انسان نے انسان کا قتل ہی اس بنیاد پہ کیا
کہ وہ مذہب کی ایک اسٹریم میں تھا، بس میرا ٹھیک تمہارا غلط ہمارا ٹھیک. تو یہ چیزیں پولیٹیکل سائڈ والوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیں، اور جو معاشرے میں رہنے والے تھے انہوں نے اس کو استعمال ہونے دیا، لیکن اینڈ پہ جو مرا وہ دونوں طرف انسان. تو میرے لیے میں ایک بات سوچ رہی تھی، میں نے خود کیرلا کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، وہ لوگ تو کافی ویل ایجوکیٹڈ ہیں، پھر وہ لوگ مطلب کہ ان چیزوں میں کیسے پڑ جاتے ہیں. آئی واز ریئلی شاکڈ جو آپ لوگوں نے سب کچھ اسٹریم میں آپ دکھایا. امیجن کریں کہ ویل ایجوکیٹڈ اس طرح پھنس رہے ہیں تو نان ویل ایجوکیٹڈ کا کیا حال ہوگا. آپ امیجن کریں وہ جو صحیح لڑکی ہیں وہ بات ہے. انگلش میں بات کر رہی ہیں، انگلش میں بات کر رہی ہیں، انٹرویو انگلش میں دے رہی ہیں، تو امیجن کریں کتنی ویل ایجوکیٹڈ ہوں گی. اور ان کے اور آپ نے پتہ ہے ریبٹلز اور کیرلا جو آنسر بھی سنے. جی جو کیرلا اسٹیٹ ہے نا، جو انڈیا کی سب سے زیادہ جو ایجوکیشن لیول ہے نا، وہاں پہ سب سے زیادہ ایجوکیشن ان لوگوں میں ہے، لڑکیوں میں یا لڑکوں میں. وہاں کے تقریباً سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور بالکل دبئی، عمان، پورے گلف میں جو ہے نا کیرلا کے لوگ وہاں پہ جابس کرتے ہیں، اور بہت ہائی لیول کے اوپر ان کی پوزیشنز کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ان چکروں میں پڑ گئے یہ لوگ. سیڈ. بٹ آپ یہ بات کر رہی تھی نا سعدیہ اس کے بارے میں کہ وہ لو جہاد اور یہ وہ، تو وہ اس منافقت کی بات کر رہی تھی کہ اسلام میں عورتوں کو غیر مسلم مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے ہسبینڈ نے خود کنورٹ کیا صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے. اور اس بات سے اندازہ لگا لیں، جب میں نے فرسٹ ٹائم جب اس بات کو جب میں نے جانا تھا نا عائشہ جی عائشہ میں تمہاری بات کاٹ لوں، میں نے تم سے اسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی. بہت اچھا ہے کہ تم ہو. اب دیکھو تم ایک بہت بڑا ثبوت ہو اس بات کا کہ تم مسلم تھی، تو تم نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم اسے کنورٹ کرنا چاہتی ہو. تم ایمانداری سے بتاؤ تمہارا شوہر جو بھی مذہب رکھتا تھا، کیا اس نے ایک بار بھی کہا کہ تم کنورٹ ہو؟ نہیں اس نے مجھے بالکل نہیں کہا تھا، میں نے اس کو فورس کیا تھا. میری بات، میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ اسلام کہتا ہی یہ ہے. دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ رہیں، میں ویسٹ میں ہوں. میں یہ آخری پوائنٹ، سوری عائشہ اگر تم مجھے 1 منٹ دے دو تو میں آخری پوائنٹ رہ گیا تھا وہ کرے بات آپ کہ عائشہ ایک ثبوت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ویسٹ کے اندر بھی جب مسلمان ویسٹ میں بھی آتا ہے تو مسلمان کی منافقت کا یہ معیار ہے کہ وہ گوری عورتوں سے، لڑکیوں سے شادیاں کرے گا، ان سے بچے بھی پیدا کرے گا تب تک جب تک اس کو پیپر نہیں مل جائیں گے. جب اس کے پیپر بن جائیں، جب اس کا کام سیدھا ہو جائے گا، چاہے اس کے 2 بچے ہیں یا 3 پیپر بچے. تو تمہارے کا استعمال ہوتے، پیپر تو تم ہوتے نا. پلیز ایڈم بھائی کون بکواس کر رہے مسیح قادری کیا تو بھی کر خواہش ہے ان لوگوں کی. میں بات یہ بیچ کر میں رہی کہ اس چیز کے ہم گواہ ہیں. میں گواہ ہوں اپنی لائف کے اندر. یار میں نے خود بہت سارے کیسز دیکھے ہیں ایسے ایسے. لوگوں نے جن کو ان کے جوان بچے ہیں میری ایج کے، یعنی کہ آج کا نہیں، مطلب پچھلی 30 40 50 ایئر سے جو لوگ بھی آتگاہ نہیں چھوڑی جہاں سے یہ عورت کو استعمال نہ کریں. یعنی کہ بیسیکلی اتنی ڈفر ہے مسلمان عورت کہ وہ سوچتی نہیں ہے کہ اسلام کیسے اسے بھی استعمال کرتا ہے اور اسلام کیسے نان مسلم عورت کو بھی استعمال کرتا ہے. میں بس یہی کہنا چاہتی تھی عائشہ. تھینک یو سعدیہ جی، بہت بہت شکریہ آپ جڑی اسٹریم میں. تھینکس ا لاٹ، اور بڑے اچھے پوائنٹس رکھے آپ نے. لیٹس گو ٹو عائشہ جی. سعدیہ جی آپ اسٹریم چھوڑ دیں تاکہ ذرا بیک سائڈ میں جگہ بنے، کچھ مسلمان مزید جوائن کر سکیں. تھینکس ا لاٹ. ارے ناظرین بھائی ہمارے چینل میں واپس آ گئے ہیں. 1 سیکنڈ ناظرین بھائی. کہ جو یہاں پہ مسلم جو اسپیشلی جو پاکستانی ہے جرمنی میں، ان کا صرف ایک کام ہے. وہ لوگ ایون کہ مجھے بھی اس چیز سے گزرنا پڑا. مجھے کافی لوگوں نے کہا یار تم نے تو صرف پاسپورٹ کے لیے شادی کی ہے، مطلب کہ میں پاسپورٹ لینا چاہتی ہوں، یہاں پہ اسٹے کرنا چاہتی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، میں جرمنی میں رہ سکوں. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا امیج بن گیا ہے کہ آپ نے ایک بندے کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کو مسلمان کرنا ہے، یا پھر اس بچہ پیدا کر لیا، شادی کر لی، اور آپ کو یہاں پہ پاسپورٹ مل گیا، دیٹس اٹ. اور یہاں پہ جو موسٹلی جو مسلم لوگ ہیں نا، میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے پاکستانیوں کو، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ جرمن لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں. پاکستان میں ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، یہاں جرمن کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا کسی اور یورپین نیشنلٹی کے ساتھ، اور اس سے بچہ پیدا کرتے ہیں یا اس سے شادی کرتے ہیں، اس کو مسلم کرتے ہیں، اور آگے انہوں نے وہاں سے بھی مسلم جنریشن وہ لوگ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ چیز بہت زیادہ یہاں پہ کامن ہوگی. اور یہاں پہ اتنے لوگ تنگ ہیں نا مسلم سے
کہ آپ مت پوچھیں. آج بھی میری اپنے ہسبینڈ سے اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ یار چھوڑو, جو جس کو فالو کرنا ہے کرنے دو, مجھے ان چیزوں سے کچھ نہیں. میں نے کہا لیکن اسلام میں پرابلم ہے نا, اسلام تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کو فالو کرے. میں نے کہا وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر جگہ اسلام ہو. تو وہ کہتا ہے ہاں یار تم نے بھی مجھے اس چیز کو کہا کہ تم کنورٹ کرو. اس کی بہن نے بھی کنورٹ کیا. میری نند نے جو ہے, اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ترکش ہے, اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے اور تم نے کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, نہ میرے ہسبینڈ کو اپنا مسلم نیم پتہ ہے, نہ اس کی بہن کو پتہ ہے کہ ہمارا مسلم نیم کیا ہے. لیکن انہوں نے آگے اپنے بچوں کے نام بھی جو ہے وہ مسلم ہی رکھے ہیں. لیکن میں نے تو نہیں رکھا اپنے بچے کا نام, تو لیکن انہوں نے رکھے ہیں مطلب کہ اپنے بچوں کی مسلم نیم. اور ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہاں اس کا باپ سکھاتا ہے, مطلب کہ اس کی وائف کو نہیں ہے کہ ہاں میرے بچے آگے کیا بنیں گے, کرسچن بنیں گے یہ وہ. لیکن اس کے ہسبینڈ کی اتنی کھجلی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مسلم ہوں. اگر میں نے اس کے ہسبینڈ سے پوچھا کوئی آپ صورت بتا دیں مجھے, یا پھر مجھے کچھ بتا دے آپ قرآن سے نا, اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو کلمہ بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں میں, اور اپنی بیوی کو بھی زبردستی مسلم کروایا اس نے. Unfortunately, see, that's the reality of Islam. That's how it works. اور thank you عائشہ جی. آپ بھی اگر لیو کر دیں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے ایکسپلیسٹلی, اس کے میں نے رپلائی بھی کیے ہیں ایک دو دفعہ. ہاں بھائی, سگما میل کون سے مومن ہیں آپ, پکے ٹکے یا ایسی سنی ہے, نماز پڑھتے ہیں؟ جی. ہاں جی. اب بتائیے سر, اتنے آپ کمنٹ کرتے ہیں, آپ کو اسلام کے بارے میں کتنا کو پتا ہے؟ ابھی جو آپ کو سارا کچھ دکھایا, کیرلا ویڈیو جو فلم بنی ہے, سارا کچھ دکھایا جس کا نیریٹو ایبسلیوٹلی ٹرو ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ایک ریلیجن ہے کہ ایک کلٹ ہے؟ سب لوگ تو یہ سب نہیں کرتے. آئی ڈونٹ کیئر. جہاد سب پہ فرض بھی نہیں ہے. کیا جہاد ہر وقت سب پہ فرض ہوتا ہے؟ نہ. کیا جہاد فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا نا, تو پھر آپ مجھ سے ڈسکس کیا کریں گے؟ آپ کو ابھی تک اسلام کا پتہ نہیں, لیکن میری ویڈیو میں آ کے کمنٹ کر کے گالیاں نکالنا اور مجھے کہنا کہ میں غلط بول رہا ہوں, یہ آپ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. نہیں, میں نے گالی نہیں دی ہے کبھی. اچھا یار ٹھیک ہے, گالی نہیں دی. آپ نے کہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے. آپ کو جہاد کی ABCD نہیں پتا کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, تو آپ مجھے کیا بتائیں گے بھائی؟ آپ اپنے اسکالر کو لے کے آئیں, اپنے مفتی کو لے کے آئیں, اپنے عالم کو لے کے آئیں. چیٹ جہاد آپ بڑا اچھا کر لیتے ہیں کہ تیرے کو پتا کچھ نہیں ہے, اس بندے کو پتا کچھ نہیں ہے, اس بندے کو کچھ علم نہیں ہے. لیکن آپ کو علم خود کو کچھ نہیں ہے. سب لوگ نہیں کر رہے. ہاں سب لوگ نہیں کر رہے, سب کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاد از ناٹ ریکوائرڈ فار ایوری بڈی ٹو ڈو. کس نے کہا ہے کہ جہاد فرض عین ہے؟ اچھا, یہ نمبر جو ہے 32,000 یہ کیا سچ ہے؟ 32,000 نمبر کیسے سچ ہے؟ کون سا 32,000 نمبر؟ جو مووی میں جو بولا. 32,000 نمبر جو ہے مووی میں بولا 30,000 کا نمبر جو کہ ریکارڈڈ ہے. 50,000 کا نمبر انہوں نے بولا ہے جو کہ نان ریکارڈڈ ہے. اس میں سے صرف اور صرف 261 بازیاب ہوئی ہیں. تو ریکارڈڈ اور نان ریکارڈڈ نمبرز کا آپ کو فرق پتہ نہیں لگتا؟ وہ ریکارڈڈ نمبر کسے کہتے ہیں؟ جو ریکارڈ میں آیا ہوا ہے. اس کے اوپر FIRs کتنی ہوئی ہیں؟ 671. اس میں سے بازیاب کتنی ہوئی ہیں؟ 200 اینڈ سم تھنگ, جس کو انہوں نے پکڑا. کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں چیزوں میں؟ تھوڑا سا فرق ہے 19-20 کا. وہ جو 19-20 کی لائن ہے نا, وہ آپ کا مفتی فکس کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کو 100% ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا؟ میرا کام ہی نہیں ڈیفینڈ کرنا اس چیز کو. آپ کے مفتی اس ٹائم پہ جو فتویٰ نکالیں گے, جو بات کہیں گے, اس کی بیس کے اوپر اس مفتی کو ماننے والے چل پڑیں گے اور وہ کر دیں گے. اینڈ ٹرن کر کے جو مرضی کرتے رہو. پھر
اس فلم کو دیکھ کے اس لڑکی کے یہ جو رو رہی تھی نا، یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگی جن لوگوں نے کیرلا سٹوری فلم نہیں دیکھی. جب آپ فلم دیکھو گے تو جب یہ رو رہی ہے آپ اس کے ساتھ رہو گے. کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے جب آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے؟ لیو دا اسلام. وٹ اسٹوپڈیٹی از ان اسلام. اسلام از جسٹ اسٹوپڈیٹی یار، آپ کو پتا ہے اس بات کا. لیو اٹ. شرم کرو تھوڑی سی، چھوڑ دو. کیوں بیٹھے ہوئے اسٹوپڈیٹی کے اندر؟ یعنی کہ آپ کو صرف کمنٹ چاہیے کہ کمنٹ کے اندر کمنٹ جہاد کر لو. کیوں جا کے سوچو کہ میں نے جلیبی کیسے بنانی ہے؟ اچھا پھر ایڈم دیکھے گا تو ایڈم اسی وقت جواب دیتا ہے. جب دیکھے گا آپ 2 گھنٹے بعد جواب دو گے. یہاں پہ بیٹھے ہو، میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم کہا تھا آؤ میرے پاس، جو بات کرنی ہے لائیو میں کرو. تم لائیو بیٹھے ہو، کرو. آج آپ نے حدیث دکھانی ہے. اس دن تو کیمل یورین پہ بات ہو رہی تھی. کیا محمد نے کیمل یورین اور ملک کا کاکٹل بنا کے پینے کو نہیں بھیجا؟ وہ تو صرف اس ٹائم کے لیے تھا. کس نے لکھا اس ٹائم کے لیے تھا؟ مجھے حدیث میں دکھا دو یہ صرف اس ٹائم کے لیے تھا، اس کے بعد نہیں ہے. میں مان لیتا ہوں تمہاری بات. ہر چیز ہی اس ٹائم کے لیے ہو جاتی ہے. جہاد اس ٹائم کے لیے، رنڈی بنانا اس ٹائم کے لیے، سب کچھ کرنا اس ٹائم کے لیے. تو بھینچو جس وقت محمد نے کہا تھا کہ نماز پڑھو اور قرآن کو مانو، وہ بھی اس ٹائم کے لیے تھا. وہ اس ٹائم میں کیوں چل رہا ہے؟ نماز اس ٹائم میں کیوں ہے؟ ہر چیز تو اس ٹائم کے لیے تھی، تو نماز اس ٹائم میں کیوں ہے؟ پھر اسلام بھی اس ٹائم کے لیے تھا، وہ اس ٹائم میں کیوں ہے؟ پھر محمد بھی اس ٹائم میں تھا، وہ اس ٹائم میں کیا عمل نہیں آیا ہوا ہے؟ ہر چیز اس ٹائم کے لیے تھی. کس نے کہہ دیا اس ٹائم کے لیے تھا؟ وہ کچھ لوگ بیمار تھے، وہی اسی کے ٹائم کے لیے تھا. کس نے کہا اس ٹائم کے لیے تھا؟ بتاؤ مجھے. آج بھی بیماری میں کیوں نہیں پینا؟ مدینے کی آب و ہوا پسند نہیں نہ آئی تھی انہیں، راس نہیں آئی تھی.